بسم الله الرحمن الرحيم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. بہز بن حکیم اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے اس فرمان کے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم 70 امتوں کو پورا کرتے ہو، تم اللہ جل شانہ کے ہاں ان سب میں سب سے بہتر اور عزت والے ہو. اس باب کے اندر، اس حدیث کے اندر امام صاحب مشکات جو ہیں محمد بن عبداللہ جن کا نام ہے، انہوں نے اس حدیث کو آخر میں لا کے اور اس سے اوپر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ 2 حدیثیں آخر میں لے کر آئے. اس کی خصوصیت کیا ہے، کس وجہ سے اس حدیث کو لے کر آئے آخر کے؟ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے. تو امام مشکات محمد بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو مجھ سے غلطی، کچھ کمی کوتاہی انسانیت کے ناطے ہوئی خطا ہوگی، تو اللہ نے جب وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے معاف کیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. اور آخر کے اندر اس حدیث کو عن بہز بن حکیم والی حدیث کو لانے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. پھر کتاب الفتن کو ساری کتابوں میں سب سے آخر میں رکھا، مشکات کے اندر سب سے آخر میں کتاب الفتن کو رکھا. اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آخر زمانے کے اندر فتنے ہوں گے، اور فتنوں کے دروازے بند کرنے کے لیے اس حدیث کو لے کر آئے کہ خیر امت اخرجت للناس ایک راستہ ہے دعوت والا جو صحابہ نے کیا ہے، اخرجت للناس کہ جس کی تشکیل اللہ رب العزت نے کی ہے. مصنف محمد بن عبداللہ ہیں، انہوں نے مشکات کے اندر 5945 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا ہے. مشکات المصابیح کتاب کا نام. تو مشکات کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ طاق. اور مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چراغ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہی چراغ ہے. اور بالخصوص محمد بن عبداللہ نے جو حدیثیں نقل کی 5945، تو کہا یہ ایسا چراغ ہے ان کے ذریعے انسان روشنی حاصل کرے. ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد انسان 100% راہ راست کے اوپر آ سکتا ہے کہ ہر قسم کی حدیث ان کے اندر کس کتاب کے اندر لے کر آئے کہ 5945 حدیثوں کا ایک مجموعہ جو چراغ کی مانند ہے. اگر ان کو انسان سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو انسان بہت بڑا سبق حاصل کر سکتا ہے. ویسے بھی مدارس جو ہیں یہ تو علم کے کمال کا مرکز بھی ہیں، عمل کے کمال کا مرکز بھی ہیں، اور اخلاق کے کمال کا بھی مرکز ہیں. مدارس علم کے کمال کا مرکز ہیں، عمل کے کمال کا مرکز ہیں، اور اخلاق کے کمال کا مرکز ہیں. مدارس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے وہ عمل کے اوپر، اور اسی طرح وہ اخلاق کے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا خط آیا، اور یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت گنگوہی جو ہیں وہ شاگرد ہیں، وہ مرید ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں وہ شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ پیر ہیں، اور وہ خط لکھ رہے ہیں، اپنے مرید کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کا کئی وقت سے میری پاس خط نہیں ہے. وہ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرید، وہ طلباء کہ استاد اور شیخ ان کے انتظار کے اندر ہوں جب کب ان کی طرف سے پیغام آئے گا، کب ان کی طرف سے مجھے خطوط حاصل ہوں گے. تو حضرت گنگوہی کی طرف خط لکھا ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کہ آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی خط نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ بہت عرصہ ہوا ہے کوئی خط نہیں آیا. تو جواب دیا کہ حضرت کچھ مصروفیت تھی جس کی پیش نظر میں نے خط نہ لکھ سکا، لیکن آپ کی برکت سے، آپ کی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے 3 نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت کہ جو حدیث کے درمیان تعارض ہوتا ہے، قرآن کی آیات میں تعارض ہوتا ہے، حدیث اور آیات کا آپس میں تعارض آ جاتا ہے، میری نظر کے اندر اب کوئی بھی تعارض باقی نہیں رہا.
مجھے حدیث کے تعارض میری نگاہ میں میرے علم کے مطابق ختم ہو چکے ہیں۔ کا دوسری نعمت کہ شریعت طبیعت بن چکی ہے، میری طبیعت شریعت بن چکی، جو شریعت ہے وہ طبیعت بن چکی ہے، کہ جس طرح کھانے کے بغیر چین نہیں آتا، پانی پینے کے بغیر چین نہیں آتا، شریعت کے اوپر عمل کرنے کے بغیر مجھے چین ملتا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے نماز نہ پڑھوں مجھے چین نہیں ملتا، نماز پڑھتا ہوں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے پہ شریعت کا کوئی بھی عمل کرتا ہوں، کوئی فعل کرتا ہوں تو میری زندگی میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، شریعت طبیعت بن چکی ہے۔ تیسری بات کی کہ کوئی تعریف کرے، کوئی مدح کرے، تکبر نہیں آتا، عجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی میری برائی بیان کرے، برا بھلا لگے تو ناگواری محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ 3 نعمتیں مجھے عطا کر دیں۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے جب یہ اپنے شاگرد کا حضرت گنگوئی کا یہ خط پڑھا تو بہت خوش ہوئے۔ تو جواب میں نے لکھا کہ بیٹا آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو 3 کامل نعمتوں سے نواز دیا ہے، آپ کو 3 کامل نعمتوں سے 3 کمالات عطا کر دیے ہیں۔ تعارض کا نظر نہ آنا کمال علم کی علامت ہے۔ حدیث کے درمیان قرآن کی آیات اور حدیث کا ٹکراؤ، تعارض کا نظر نہ آنا، یہ کمال علم کی علامت ہے، کیونکہ حدیث میں تعارض اس کو نظر آتا ہے جس کا علم ناقص ہوتا ہے، گویا کہ آپ کا علم کامل ہو چکا ہے۔ کہا دوسری بات جو انہوں نے کہی، شریعت طبیعت بن چکی ہے، فرمایا اللہ نے عمل کا کمال عطا کر دیا ہے۔ جب علم بھی کامل ہو گیا، عمل بھی کامل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے شریعت کو طبیعت کے مطابق کر دیا ہے، شریعت مزاج بن چکی ہے۔ تو فرمایا تیسری بات جو آپ نے لکھی کہ مدح اور ذم سے کوئی بھی فرق نہیں، کہ مدح کرنے کی وجہ سے عجب نہیں، تکبر نہیں کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے، کوئی میرے بارے میں اچھے جملے کہہ رہا ہے، میرے پیچھے تعریف ہو رہی ہے اور دل میں لفظ میں آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، اور یہ تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ تکبر عزازیل را خارق، یہ شیطان عبادت گزار بھی تھا، 3 عین تو اس کے اندر تھے، عبادت گزار تھا، اور اسی طریقے پہ عارف باللہ بھی تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، تبھی تو کہا نا کہ اللہ مجھے تم مہلت دے دے۔ عبادت گزار بھی تھا، عالم بھی تھا، اور تیسرا عین عارف باللہ بھی، اللہ کو پہچاننے والا، معرفت بھی اس کے اندر تھی۔ چوتھا عین ہی تو اس کے اندر نہیں تھا، عشق نہیں تھا، کہ اللہ سے محبت ہی نہیں تھی، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو محب کی بات سے انکار انسان نہیں کرتا، اس کی بات کو انسان پورا کرتا ہے، یہ عین نہ ہونے کی وجہ۔ فرمایا کہ شریعت جو طبیعت بن چکی ہے، فرمایا کہ اللہ نے علم بھی کمال درجے کا دے دیا ہے، وہ بھی کامل ہو چکا ہے۔ کہا کہ مد اور ذم کی بات کر رہا تھا، فرمایا کہ تعریف کرنے کی وجہ سے عجب اور تکبر نہیں ہوتا، اور دوسرا کہا ذم کرنے کی وجہ سے کوئی کہتے ہیں یہ بہت برا ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسا نہیں، اس کی وجہ سے طبیعت میں ناگواری نہیں ہوتی، کوئی جو کہتا ہے تو کہنے دے دو۔ فرمایا اللہ نے اخلاق بھی کامل کر دیے ہیں، اللہ نے اخلاق بھی کامل کر دیے ہیں۔ تو مدارس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر علم کے کمال کا مرکز بھی مدرسے ہیں، عمل کے کمال کا مرکز بھی مدرسے ہیں، اخلاق کے کمال کا مرکز بھی مدرسے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں جیسے آج ایک روایت ہم نے پڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کے نبی نے پھر دعا دی، اور اس دعا کی برکات بھی دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں، اور ایسی خدمت کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ کیوں میں نے کبھی نہیں سنا، کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بھی معلوم ہوتے ہیں، حضرت انس کی خادمانہ زندگی بھی معلوم ہوتی ہے کہ خدمت کس درجے میں کی اور کس انداز سے کی، کہ اللہ کے نبی کو کبھی یہ موقع ہی حاصل نہ ہوا، ایسا موقع نہیں لانے دیا کہ اللہ کے نبی یہ کہیں کہ انس تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ خدمت کی وجہ سے پھر اللہ نے مقام بھی دیا، پھر اللہ نے مرتبہ دیا، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے کہاں سے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کے ساتھ انسان جڑا رہے، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑا رہے، شیخ کے ساتھ جڑا رہے، اپنی معلمات سے ہمارا رابطہ قائم رہے، ایسا نہ ہو ہمارا رابطہ کٹ جائے۔ جب انسان اپنے مدارس سے، اپنے مادر علمی سے رابطہ کاٹ دیتا ہے، پھر اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے ان سے رابطہ رکھا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال کے اندر اللہ نے وہ کچھ عطا کیا، کس وجہ سے؟ باقی صحابہ کی مصروفیات تھی، میں ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، حدیث کا علم حاصل کرتا رہتا، حدیث پڑھتا رہتا، اسی وجہ سے اللہ نے سارے صحابہ میں مایہ ناز اللہ کے نبی کے یہ شاگرد تھے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ جو صاحب مشکات ہیں، اس حدیث کو آخر میں لے کر آئے اور کہا کنتم خیر امت اخرجت خیرا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے،
کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے، علت کیا بیان کی؟ اخرجت للناس، یہ علت بمنزلہ صفت کے، کہ جب یہ صفت پائی جائے گی پھر تم بہترین ہوں گے۔ اب اس کے مصداق کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، مصداق کون کون ہے؟ تو بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مکہ کے مہاجر صحابہ ہیں، مہاجرین صحابہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں مطلقاً سارے کے سارے صحابہ کنتم خیر امت اخرجت میں داخل ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں خیر جو قرون ہے قرنی ثم الذین، یعنی 3 جو زمانے گزرے ہیں وہ اس کے اندر شامل، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا زمانہ، یہ تبع تابعین کا زمانہ، نبی علیہ السلام کا زمانہ تو ہے ہی ہے بہتر، آگے جو 3 زمانے ہیں فرمایا کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ یہ خیر امت میں شامل ہے۔ لیکن محدثین نے راجح قول جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والا ہر امت کا ہر فرد اس قوم، اس حدیث کی اس فضیلت میں شامل ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے اندر شامل ہے۔ جو بھی اخرجت للناس پہ عمل کرے گا، جو بھی اخرجت للناس پہ عمل کرے گا وہ خیر امت کے اندر شامل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے ماؤں کے پیٹوں سے دنیا کے اندر بھیجا ہی اس کام کے لیے ہے۔ کیا کام؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سمت کا مقصد ہے، یہ سمت کا مقصد ہے، اور اس مقصد کی وجہ سے اللہ نے سمت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ فضیلت کیا دی؟ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، فرمایا کہ تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو۔ وجہ کیا بیان کی کہ قیامت کے دن، اس کی وجوہات تو مختلف ہیں، خیر امت ہونے کی وجہ کیا ہے، خیر امت ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے خیر امت ہو؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر تعداد سب سے زیادہ ہوگی، فرمایا کہ 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، ایک وجوہات تو یہ ہے فضیلت کی۔ تو ایک اس کی وجوہات یہ ہے کہ پہلی امتوں کے خلاف گواہی دو گے، جب پہلی امتوں کو اللہ کے دربار میں، اللہ کی برگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور جب وہ انکار کریں اللہ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس میرے رسول، میرے نبی نہیں آئے؟ کیا وہ پیغام لے کر نہیں آئے؟ تمہیں میرا پیغام پہنچا ہے نہیں پہنچا؟ کیونکہ ہمارے پاس ربا کوئی بھی نہیں آیا، ہمارے پاس تو ایسا کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کی بات ہم سنتے۔ اللہ نبیوں کو بلائیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی گواہ لے کر آئیں، پھر اللہ اس امت کو حاضر کریں گے، اس امت کو بلایا جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پہلے نبیوں کی قوموں کے خلاف یہ گواہی دیں گے، ہاں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی آئے ہیں۔ وہ اعتراض کریں گے کہ ربا یہ کیا بات، یہ تو آخر میں آئی ہے، یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، ان کا کیا حق ہے ہمارے خلاف گواہی دینے کا؟ پھر اللہ رب العزت، یہ امت، اللہ رب اس امت کی متوجہ ہوں گے، بتاؤ کیا جواب ہے؟ یہ کہیں کہ ہمارے نبی آئے تھے، نبی آخر الزمان آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلی قوموں کے اندر، قرآن کے اندر ہم نے واقعات پڑھے تھے کہ وہ نبی آیا، اس نے اتنے سال، نوح علیہ السلام آئے، 950 سال دعوت دیتے رہے، 80-82 آدمی ایمان لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کے پاس یوں گئے، ایسے بنی اسرائیل کو پر محنت کی، ویسے وہ گمراہ ہوئے، یہ سارے کے سارے ہمیں نبی علیہ السلام نے ایک ایک بات بتائی تھی، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی کبھی جھوٹ نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن نبی کی بات کو کانوں سے اس طرح سنا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری آنکھوں کا دیکھا جھوٹ ہو سکتا ہے، نظر کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات بتائی ہوئی، ہم اپنی نگاہ سے دیکھنے سے زیادہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یوں اللہ نے اس امت کو فضیلت دی، اللہ نے یوں فضیلت دی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ افضلیت کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ آخری امت کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظہور کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یا داود، اے داود، انہ سیأتی من بعدک نبیا، میں تیرے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں، اسمہ احمد و محمد، جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، صادقا سیدا، سچا ہوگا، سردار ہوگا، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی، نہ میں اس پہ کبھی غصہ ہوں گا، نہ وہ مجھے کبھی غصہ دلائے گا۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اگلے پچھلے اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ تو آگے بتا دیا وامته مرحوما، فرمایا اس کی امت رحمت سے نوازی ہوگی۔ آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء، فرمایا اس امت میں نے وہ نوافل فرض کیے جو میں نبیوں پہ کیا کرتا تھا۔ وفرضت علیہم الفرائض الذی افترضت علی الانبیاء والرسل، فرمایا اس امت پہ وہ چیزیں فرض کی جو میں نبیوں پہ کیا کرتا تھا۔ حتی یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ونورہم مثل نور الانبیاء، فرمایا کہ ان کا نور نبیوں کے نوروں کے مشابہ ہوگا۔
فضیلت کی ایک وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہونا اور نبی علیہ السلام کی امت کے اندر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ جس امت کے اندر منصب نبوت کو چھوڑ کے نبی آنے کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا کہ نبوت کا بھی مقام دیا اور فرمایا کل قیامت کے قریب ہو گئے اور آپ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، کل قیامت کے قریب اللہ آپ کو نبی کی امت کے اندر پیدا کریں گے، دوبارہ نازل کریں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے دوبارہ آپ آئیں گے۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام کی امت کے اندر ہونا بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر جتنا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس دور کے اندر 14ویں صدی کے اندر اللہ نے وہی کام جو صحابہ سے لیا تھا، جو صحابہ کی محنتی تھی، دعوت تبلیغ کی محنت، اس کے ساتھ ہمیں اللہ نے جوڑا ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے میرے اس کام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، بیٹھ جاؤ بچ جاؤ گے ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ، ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ تو اس کام کے ساتھ چمٹے رہنا، یہ بھی خیر امت کے اندر سب سے بڑا کام اس وقت دعوت تبلیغ کی محنت ہے۔ تو فرمایا جو حدیث کے اندر کہا قال انتم تتمون 70 امتا، فرمایا تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ 1,24,000 روایات کے اندر آتے انبیاء ہیں، باقی روایات کے اندر 2 لاکھ تک بھی آتا ہے، مختلف روایات ہیں، تو امتیں 70 کیسے ہوگی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تحدید کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے بولا گیا ہے کہ یعنی تم سب سے آخر کے اندر آؤ گی، تم سب سے آخری امت ہو، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے اگر 170 کو تحدید کے طور پہ بھی لیا جائے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بڑی بڑی امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اندر سب سے بڑی اور سب سے آخر کے اندر آپ آنے والے ہیں۔ امت تو سب سے آخر میں آئی ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اس وقت تک جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں، کوئی نبی داخل نہیں ہوگا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کوئی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ جب تک یہ امت جنت کے اندر نہ چلی جائے اس وقت تک کوئی امت بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے یہ جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی خیر امت کے اندر شامل کر دیں۔